کہ ابو جہل نے کچھ کنکریاں مٹھی میں چھپائی ہوئی تھیں، لی ہوئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا کہ بھئی آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ نے بتایا۔ اب یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے مٹھی میں بند کر کے لا رہا تھا، کیا خبر کسی کو مٹھی میں کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو مان لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بتا دوں مٹھی میں کیا، یہ تو ایک عام بات ہے، اگر جو کچھ تیری مٹھی میں وہ بتا دے میں کون ہوں تو پھر جو تو نے مٹھی میں چھپایا ہوا ہے اگر وہ یہ بتا دے میں کون ہوں۔ تو کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس آواز سے پڑھا کہ کافروں نے بھی سنا۔ مولوی رومی فرماتے ہیں لا الہ گفت الا اللہ گفت، جوہر احمد رسول اللہ صفت۔ کنکریوں نے لا الہ بھی کہا، الا اللہ بھی کہا، اور محمد الرسول اللہ بھی کہا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا حضور کا معجزہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں یار نہیں، تم نے بات نہیں سمجھی۔ پتھر، کنکر، کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا تو ایک عام بات ہے، ہر کنکر پتھر کلمہ پڑھتا ہے۔ حضور کا معجزہ یہ ہے کہ کنکروں کی وہ آواز کافروں کو بھی سنا دی۔ کافر کی سماعت تو بند ہوتی ہے، ہم لا یسمعون، وہ تو بہرے ہوتے ہیں، لیکن معجزہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کافروں کی سماعتوں کو بھی چند لمحوں کے لیے اتنا روشن کر دیا کہ انہوں نے پتھروں کی تسبیحات سن لی۔ ویسے کنکر پتھر ہر شے تسبیح تو پڑھ رہی ہے، ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی سنائی نہیں دیتی، تو حضور نے توجہ کی تو کافر نے بھی سن لی کہ کنکر کلمہ پڑھ رہے۔ علماء فرماتے ہیں اصل معجزہ یہ ہے کہ کافر تو بالکل نااہل ہوتا ہے، تو مومن بھی، ہر مومن بھی سن نہیں سکتا کہ درخت کیا کہہ رہا ہے، پتھر کیا کہہ رہا ہے، گھوڑا کیا کہہ رہا ہے، بیل کیا کہہ رہا ہے۔ ہر چیز، ہر ذرہ، پتھر، پہاڑ، دریا، پانی، درخت، پتے، گھاس، جانور، پرند چرند، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ اب اس کی آواز کس کو سنائی دے؟ چیونٹی نے بات کی چیونٹیوں سے، یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں پاؤں کے نیچے رون دیں گے اور انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نیچے آ گئی۔ فتبسم ضاحکا، تو سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ اب جو چیونٹی سے بات کر رہی تھی، آپ ابھی بہت وادی سے دور تھے لیکن آپ نے چیونٹی کی بات سن لی، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ یہاں ابھی جہل جیسا کافر تھا، فرمایا معجزہ حضور کا یہ ہے کہ اس کی سماعت کو بھی چند لمحوں کے لیے وہ جلا وہ خجلی کہ اس نے پتھروں کی بات سن لی۔ اور سن کر نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت بڑا جادو ہے، پتھروں پہ بھی چل گئی، کمال ہے یار، حد ہو گئی۔ ایسا اس نے کیوں کہا؟ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پہ اللہ مہر کر دیتا ہے، انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ گناہ سے ڈرنا چاہیے، ہر گناہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، ہر گناہ کفر کی طرف ایک قدم ہے، اور کوئی مسلسل چلتا رہے تو ایک دن اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ روزانہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے رہو تو پھر آخر بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچ جائے تو مہر لگ جاتی ہے۔